الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات کی ایک آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگوں نے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، انہوں نے باہر سے آ کر آوازیں دینے شروع کر دی کہ اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یا کوئی بات ڈسکس کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلانا اور اونچی آواز سے آپ کو مخاطب کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوری صورت اتار دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکریم ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے خود باہر تشریف لاتے، یہ ان کے انتظار میں باہر بیٹھتے۔ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیان شان نہیں ہے کہ ان کو کوئی مخاطب کر کے باہر آنے کے لیے کہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کے اندر وہ ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی عزت ہے، تقریب ہے، اور جو آپ کے آداب ہیں، تو اس کے ضمن میں مومنین کو بھی کچھ ہدایات کی، اور جو اس آیت کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، مومنین کو خطاب ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی بندہ کسی کا تمسخر نہ اڑائے، کوئی بندہ کسی سے استہزاء نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ مومنین کو، اللہ تعالیٰ کہ جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں مخاطبین مختلف ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے احکامات اور ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ان کے لیے نبی کے لیے اور احکامات اور ہیں۔ یا ایھا الرسول، اور جو رسول ہیں ان کے لیے اور۔ اسی طرح مومنین کو بھی خطاب ہیں، مومنات کو بھی خطاب ہیں۔ تو اس آیت کے اندر مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کا تمسخر نہیں اڑا۔ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ کسی کا تمسخر نہیں اڑا۔ تمسخر میں اور مزاح میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل لگی میں کوئی لفظ کہنا کسی کو، تو وہ، اور تمسخر میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ اور ایک یہ کبر کی بھی نشانی ہے۔ ہمیشہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ دوسروں کا، نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ وہ بحیثیت کیا کہتے ہیں، بحیثیت کسی قوم کے، بحیثیت کسی پیشے کے، ہاں جی، بحیثیت کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے، قوم کے حساب سے، عہدے کے لحاظ سے، تو چھوٹا آدمی ہوتا ہے تو اس کا وہ تمسخر اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی کہ کوئی آدمی کسی کا تمسخر اڑائے۔ مزاح میں وہ بہت فرق ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں جب صحابہ سنتے ہیں نا کسی سے مزاح کرتے ہیں، کوئی دل لگی کی بات کرتے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی مزاح کرتے ہیں؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جو مزاح ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ میں کبھی اس طرح کا مذاق نہیں کرتا جو اگلی کے اندر
کسی کو ہرٹ بھی ہو اور حقیقت کے خلاف ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی کہ یا رسول اللہ میری دعا فرمائیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، میں جنت کے اندر جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے مزاح اس سے کہا کہ مائی بوڑھی، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو وہ بیچاری رونے لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات یا رسول اللہ، آپ نے ان کو مائی صاحب کو کیا دیا تھا؟ وہ تو بیچاری پریشان ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ مزاح جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ بوڑھیاں سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گی. تو اس میں مزاح بھی تھا اور حقیقت بھی تھی. اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں. کیا کریں یا رسول اللہ؟ مجھے اونٹ دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا تم بیٹھو، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مذاق، اونٹ کا بچہ میں اس پر سواری کروں گا یا وہ میں اس کو اپنا اٹھا کر لے جاؤں گا؟ یعنی بچے پر سواری تو نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر بچہ جو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے. کسی بھی اگر بڑا بھی ہو، جیسے کسی بندہ ہے کوئی 60 سال کا ہے، وہ کہتا ہے جو اس کا 50 سال کا بیٹا ہے یا 45 سال کا، تو اس کے حساب سے وہ بچہ ہی ہے. تو فرمایا کہ جو میں نے اونٹ کا تمہیں کہا نا بچہ دیتا ہوں، تو وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے، چاہے 60 سال کا بھی ہو 50 سال کا بھی ہو. تو یہ بھی حقیقت پر مبنی. تو ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ذل اذنین، یا ذل اذنین، اے دو جو ہے نا کانوں والے، اے دو کانوں والے. تو حالانکہ بھی دو کانوں والے. تو یہ اس سے مذاق فرمایا کرتے تھے. ایک اور صحابی ہیں جن کا آپ اکثر سنتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. تو ان کا نام ہے عبد الرحمن. ایک دفعہ یہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا یا ابو ہریرہ، اے بلیوں والے یا بلیوں کے باپ. تو اس کے بعد ان کا نام ہی یہی پڑ گیا، بلیوں والے. ہریرہ کہتے ہیں بلی. تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی جو کنیت ہے نا ابو تراب ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو. یہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کو آپس میں ان بن ہو گئی. میاں بیوی چاہے حضرت فاطمہ ہوں یا چاہے علی ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، آپ کی بھی ان کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے ایز اے جو ہے نا ایز اے ہسبینڈ ایز اے بیوی کے. تو اس وقت بھی ہو رہی ہیں لیکن زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی تھا عورتوں کی جو ہے نا، اور جو مرد ہیں چاہے وہ صحابی ہوں چاہے غیر صحابی ہوں، تو آپس میں یہ انبن ہوتی ہے. کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. وہ گئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک جگہ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت کارپیٹ تو تھے نہیں، نہ کوئی دریاں تھی، بس زمین ہی ہوتی تھی اور مٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کا کن ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، یعنی مٹی والے، وہ مٹی کے اندر سوئے ہوئے تھے. تو ان کے بعد ان کی وہ کنیت ابو تراب بن گئی. تو ان کا کہ مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاح فرمایا کرتے ہیں تو وہ احادیث کے اندر وہ موجود ہے. ایک اور عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، میری آپ کی دعوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاتے ہوئے کہا اچھا تمہارا خامد وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ کیا ہے تمہارا خامد وہی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا، لیکن ہر آدمی کی آنکھ میں سفیدی ہے. لیکن جب اچانک کوئی آدمی کہہ دیتا ہے تو اس نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی عیب دیکھ لیا ہے اس کی آنکھ میں، جیسے کوئی آدمی ہاتھوں پر یا بازو پر سفیدی ہو جاتی. انہوں نے کہا تمہارا خامد وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت پر جتنے بھی احادیث کے اندر مروی ہیں، مزاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دل لگی کے لیے، تو ان کے اندر حقیقت بھی ہوتی ہے. تو ایسا مزاح اس کی تو اجازت ہے، لیکن جس سے کسی کی وہ
تقصیر مراد ہو، بے عزتی مراد ہو اور ان کی دل آزاری مراد ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ ہو، اور فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے یہ تم سے بہتر ہو، تم تو اس کا مذاق بنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ بالکل نچلے درجے کا بندہ ہے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہو۔ اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ یہ جو میلے کچیلے غریب غربا جن کو کوئی پاس بٹھانے والا نہیں ہے، وہ اگر اللہ رب العزت پر کوئی قسم اٹھا لے نا لَأَبَرَّهُ اللَّهُ لَوْ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَأَبَرَّهُ اللَّهُ، یہ جو میلے کچالے غریب غربا اگر اللہ کی قسم کسی کام پر اٹھا لے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کام کر دیتا۔ کوئی آدمی گزر رہا تو نہیں کہا خدا کی قسم یہ کام تیرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پر بائنڈڈ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کام کرتا ہے۔ جس کو ہم معمولی سا بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، غریب سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا سے ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں۔ کیا لفظ بول رہا ہے؟ یہ لفظ جو ٹھیک ہے جملہ کہ جو ریجیکٹڈ ہے اللہ کے ہاں وہی سلیکٹڈ ہے، اللہ کے ہاں انہی کی قدر ہے۔ جو زیادہ اونٹھا والے، غرور والے، کوٹھیوں والے، کاروں والے، عہدوں والے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے ہاں اسی کی قدر منزلت ہے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو عاجز ہے اور جو بچھا ہوا ہے، اس کی اللہ رب العزت کی ہاں۔ اس لیے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جن کا تم تمسخر اڑا رہے ہو، جن کو نچلے درجے کا سمجھ رہے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اور اسی طرح فرمایا ولا حالانکہ آمنو کے اندر یا ایھا الذین آمنو اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، لیکن اس آیت کے اندر عورتوں کو اسپیشل طور پر خطاب فرمایا کیونکہ یہ عورتوں کے اندر بھی یہ بات زیادہ ہے، تو فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ڈبل اشارہ فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، مرد کے لیے قوم ہوتا ہے تو عورتوں کے لیے ہن اور کنہ، اس کے لیے تثنیہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ دفر عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ ان سے بہتر ہو، تو لہٰذا کسی کا مذاق اور تمسخر اڑانے کی یہ اجازت نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ اور ہمیں ہمارے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور یہ اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، جس طرح ہم اللہ کا حکم سمجھ گئے نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ روزہ کس لیے رکھے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمسخر نہیں اڑانا، تو اس حکم کو بھی تو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو آج کے بعد بندہ کوشش یہ کرے کہ کسی کی دل آزاری والا مذاق نہ ہو۔ ویسے بیٹھے آدمی مذاق کرتا رہتا ہے کہ کوئی آپ نے زیادہ کھا لیا، کم کھا لیا، یہ وہ کر لیا، چھوٹی موٹی باتیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے نام لے کر اس کو کہنا، اور جس سے وہ سمجھے کہ یہ میری بےزتی بھی ہو رہی ہے اور میرا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کو دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔